امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، عدم فارا۔ فارا ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کریم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کریم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرا کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کریم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرا کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے، جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 6، فیئر ویل لیٹر۔ الانور کی زندگی، جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، بالخصوص الانور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور محمد ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح محبت کرتا ہے۔ اپنے خاندان کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک جا چکی ہیں۔ نمبر 5، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض، جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے، نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نمبر 4، اسٹک مین۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نمرد آزما ہونے والا تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ تامر اب شادی شدہ ہے اور ایک بچہ ہے۔ اس کی کمپنی ایک دیو ہیکل امریکی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ باسفورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آسل اور والد بلینت، جو ولا میں آباد ہیں، اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے، تاہم تامر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پیرس سے ملنے پر بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ہارٹ ایک۔ ڈرامہ اسک سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو استنبول ہجرت کرتا ہے۔ جنت، جو کہ جوان ہونے سے ہی کام کر رہی ہے اور شادی کے لیے تیاری کر رہی ہے، یلماز سے شادی کر لیتی ہے جس سے وہ محبت کرنے لگتی ہے اور دلہن بن کر اپنے گاؤں سے استنبول آتی ہے۔ تقریباً 40 سال تک جاری رہنے والی ان کی شادی کے نتیجے میں ان کے 3 بچے ہیں۔ شادی، جو اچھے وقتوں اور برے وقتوں میں شروع ہوئی تھی، جنت کے فالج اور موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے 3 بچے اور ایک شوہر کو چھوڑا ہے، تاہم جنازے کے بعد سامنے آنے والا خط ان حقائق کو غلط ثابت کرتا ہے جن پر ہر کوئی یقین کرتا ہے۔
جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت نے اپنی موت سے پہلے لکھے ہوئے خط میں اپنے شوہر کو اپنی موت کی وجہ قرار دیا تھا۔ نمبر 2، ٹریپ۔ ٹریپ 3 بہن بھائیوں ماہر، امت اور اومے کی کہانی سناتا ہے جن سے زندگی کے چشمے چھین لیے گئے تھے۔ کون برا، کون اصلی، کون جعلی، اس طرح کی ملی جلی دنیا میں 3 بہن بھائی امت، ماہر اور اومے جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف گنیش، گوین اور میتے بہن بھائی ہیں جن میں سے ہر ایک کا خیال تھا کہ ان کے والد کی منظوری اور ان کی آرام دہ زندگی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے۔ امت، جب وہ اس خاندان سے بدلہ لے رہا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، گنیش کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تنازع سے گزرتا ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی زندگی کی محبت مانتا ہے، گنیش امت کی اصل شناخت اور مقصد کو نہیں جانتی، وہ اسے ایک گندے وکیل چنار یلماز کے طور پر جانتی ہے۔ نمبر 1، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ایک ناقابل تسخیر بدمعاش سعدی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سعدی پایاسل کا ماضی کارا باہر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا باہر ہائی اسکول میں آتے ہیں، سعدی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن وہ اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سعدی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔